جب وہ چلا گیا تو رابعہ نے مجھے مطالعہ کیا۔ اگر تم غسل کرنا چاہو تو باتھ روم میں مائع برف موجود ہے۔ تم ایک مگ بھر کے سر پر ڈالو گے تو ایسی حالت میں جم جاؤ گے کہ کسی ڈانسر کا مجسمہ نظر آؤ گے، اور مجھے اصلی حالت میں لانے کے لیے سٹوو پر گرم کرنا پڑے گا۔ میں نے کہا تھینک یو، مجھے یہ آخری غسل منظور نہیں۔ یہ چپلی کباب کیا کھانے کی چیز ہوتے ہیں؟ رابعہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ہاں، انہیں چپل سے نہیں بنایا جاتا، بس ان کی شکل چپل کے سول جیسی ہوتی ہے۔ میں نے کہا ممکن ہے انگریز انہیں مجرموں سے اعتراف جرم کرانے کے لیے بھی استعمال کرتے ہو۔ آدھے کباب، آدھی مرچیں، ہمراہ پشاوری چپل، 13 نمبر کی مار کھا کے تو مجرم کا باپ بھی اعتراف جرم کر لے۔ میں صرف رابعہ کو ڈرا رہا تھا۔ چپلی کباب میں مرچیں برائے نام ہوتی ہیں یا بالکل نہیں ہوتی؟ جو کباب ویٹر لایا وہ اسپیشل تھے، یعنی اس میں مغز اور نلی کا گوتا بھی ڈالا گیا تھا۔ کباب کی طرح نان بھی کچھ لمبوترے تھے، بالکل نقشے میں نظر آنے والے سری لنکا کی طرح، مگر ذائقے میں لاجواب تھے۔ چپلی کباب صوبہ سرحد کی تہذیب کا اتنا ہی لازمی جز تھے جتنی پنجاب کی لسی یا کراچی کی نہاری۔ اس کے بعد عام طور پر یہاں سبز چائے پی جاتی تھی اور ہوٹل کی طرف سے بھی پیش کی گئی۔ رات 9 بجے خرسو سناٹا چھا گیا۔ سردی کے باعث لوگ سرے شام سونے کے عادی تھے۔ ویسے بھی باہریاں گھر میں ان کے پاس تفریح کے ذرائع مفقود تھے۔ ٹیلی ویژن صرف امراء کے گھرانوں تک محدود تھا، عام آدمی کے لیے تو معاش کے ذرائع بھی محدود تھے۔ یہاں نہ کوئی صنعت تھی اور نہ سرکاری ملازمت۔ 6 مہینے اتنی سخت سردی پڑتی تھی کہ زراعت ناممکن ہو جاتی تھی، چنانچہ مفلسی بڑھ جاتی تھی تو فاقہ کشی کی نوبت آ جاتی تھی۔ مگر گداگری ممنوع تھی اور سزائیں بہت سخت تھیں۔ بچے بوڑھے تصویر حسرت و یاس بنے بس کے اڈے پر آتے جاتے، خوشحال سیاحوں کو پر امید نظروں سے تکتے رہتے تھے، مگر دستے سوال دراز نہیں کرتے تھے۔ یہ تلخ تجربہ مجھے صبح ہوٹل سے رخصت ہونے کے بعد ہوا۔ سرے راہ میں نے بہت سے بوڑھوں کو دیکھا جو بیکاری نظر آتے تھے۔ ان میں سے ایک نے ڈرتے ڈرتے ادھر ادھر دیکھ کر مجھ سے 1 روپیہ مانگا۔ میں نے اسے 10 کا نوٹ دیا ہی تھا کہ نہ جانے کہاں سے ایک پولیس مین نمودار ہو گیا۔ اس نے بڑی بے رحمی سے بوڑھے کو مارا اور اس سے 10 کا نوٹ چھین کر مجھے واپس کر دیا۔ بھیک مانگنا جرم ہے صاحب، اس نے مجھے مطلع کیا اور بوڑھے کو پکڑ کر اپنے ساتھ لے گیا۔ اس کے جاتی بچوں کے گول نے موقع غنیمت جانا اور ہمارے پیچھے لگ گئے۔ بوڑھے کے ساتھ پیش آنے والے واقعے پر مجھے شدید صدمہ ہوا تھا۔ رابعہ بھی سخت خائف تھی، مگر میں نے ان بچوں میں سب کھلے پیسے تقسیم کر دیے۔ میرے پاس صرف وہی چینج تھی جو ہوٹل والوں نے بل کاٹ کے دی تھی۔ یہ نوٹ ختم ہو گئے، مگر میری فیاضی دیکھ کر کچھ زیادہ عمر کے لوگ بھی آ گئے۔ یہ ناممکن تھا کہ میں 100 کے نوٹ بانٹنا شروع کر دیتا۔ میری پریشانی کو ایک جوان آدمی نے دور کیا جو صاف پتلون قمیص اور اونی جرسی پر چمڑے کی واسکٹ پہنے ہوئے تھا۔ اس نے پشتوں میں ڈانٹ ڈپٹ کے اور ڈرا دمکا کے خیرات مانگنے والوں کو رخصت کیا اور پھر ہم سے انگریزی میں مخاطب ہوا۔ اس کی انگریزی ٹوٹی پھوٹی اور اس حد تک کارآمد تھی کہ غیر ملکی سیاح اپنی بات سمجھانے اور دوسروں کی بات سمجھنے کے لیے اس کی خدمات شکریہ کے ساتھ قبول کرتے ہوں گے۔ اس کی بات کا مطلب کچھ یوں تھا: سر، گداگری ایک لعنت ہے اور یہاں کے قانون میں اس کی سخت ممانعت ہے۔ یہ گداگر دوسرے ملکوں سے آنے والے سیاحوں کے سامنے اپنی رسوائی کا سبب بنتے ہیں۔ ویسے تو گداگری کی حوصلہ افزائی بھی جرم ہے، مگر نزلہ بر عضو ضعیف پکڑے یہ غریب ہی چاہتے ہیں۔ اب آپ نے جس دریا دلی کا مظاہرہ کیا وہ انہیں مہنگا پڑے گا، جن کے ہاتھ میں ایک نوٹ آ گیا، کیونکہ جو خالی ہاتھ لوٹے وہ ان کے جرم سے پولیس کو آگاہ کر دیں گے۔ رابعہ نے کہا یہ تو بڑے افسوس کی بات ہے، ہمیں معلوم ہوتا تو ہم اس بوڑھے کو بھی کچھ نہ دیتے۔ میں نے کہا تم کون ہو؟ میرا مطلب ہے کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا میرا نام عبدل ہے اور میں ٹورسٹ لوگوں کی خدمت کرتا ہوں۔ میرے پاس ایک گاڑی بھی ہے۔ گاڑی یعنی کار؟ یس سر، کار ایک دم فرسٹ کلاس، میں آپ کو مردان لے جا سکتا ہوں۔ میرے پاس ڈرائیونگ لائسنس بھی موجود ہے، صرف 500 روپے۔ میں نے کہا کون سی گاڑی ہے؟ اوپل ریکارڈ، میری اپنی ہے۔ میں پنڈی سے مری تک ٹیکسی چلاتا تھا، گھر کے حالات کی وجہ سے واپس آنا پڑا۔ میں نے کہا راول پنڈی تک جا سکتے ہو؟ کیوں نہیں سر، اس کا چہرہ کھل اٹھا۔ پنڈی، لاہور، پشاور، جہاں آپ کہیں۔ میں نے کہا راول پنڈی تک کیا لوگے؟ 1000 سر۔ اس نے قدرے تذبذب کے ساتھ کہا ٹھیک ہے، گاڑی کہاں ہے؟ میں نے کہا میں ابھی لے کر آتا ہوں سر، بس 5 منٹ میں، آپ یہاں ٹھہریں۔ گاڑی کے آنے تک ہم مرکز نگاہ بنے رہے۔
دو افراد نے ہمیں سوات کا خالص شہد مکھیوں کے چھتے سے نکال کر بیچنے کی کوشش کی۔ چھتے انہوں نے ہینڈ بیگ کی طرح اٹھا رکھے تھے اور ان پر مکھیاں بھی بیٹھی ہوئی تھیں، لیکن میں ان سادہ لو نظر آنے والے لوگوں کی چالاکی کے قصے سن چکا تھا۔ وہ ایسے ہی چھتے اٹھائے بسوں کے اڈوں پر منڈلاتے پھرتے تھے جو ان پر اعتبار کر لیتے تھے۔ ان کو یہ شہد نچوڑ دیتے تھے اور ایک بس کی روانگی کے بعد اسے دوبارہ شیرے میں ڈبو کے بھر لیتے تھے۔ یہ شہد کے رنگ اور خوشبو والا شیرہ ہر بار اصلی سوات کے شہد کے نام پر بکتا تھا۔ اسے خرید کر لے جانے والا بعد میں سوائے صبر کرنے کے اور کیا کر سکتا تھا؟ عبدل واقعی 5 منٹ میں گاڑی لے آیا۔ یہ سرخ رنگ کی چمکتی ہوئی گاڑی خاصی آرام دہ تھی۔ اس کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ کر میں نے پہلی بار خود کو پرسکون اور مطمئن محسوس کیا۔ اب میں واقعی پاکستان میں تھا اور ہر خطرے سے، ہر آفت سے محفوظ تھا۔ سارے شہر اور سب لوگ مجھ سے بہت کم فاصلے پر تھے اور یہ مسافت وقت کی تھی۔ اگر ہم بس سے جاتے تو شام تک راولپنڈی پہنچتے، مگر کرائے کی گاڑی مل جانے سے یہ فاصلہ آدھا رہ گیا تھا۔ راولپنڈی سے ہم ٹرین پکڑتے تو شاید یہ فاصلہ 26 گھنٹے کا ہوتا، مگر ہم PIA کی پرواز پر ٹکٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے تو 2-2.5 گھنٹے بعد کراچی میں ہوتے۔ عبدل ایک ماہر ڈرائیور تھا۔ وہ مری کے پیچ راستوں پر ڈرائیونگ کر چکا تھا۔ اس کے لیے ان راستوں پر گاڑی دوڑانا بہت آسان کام تھا۔ اس کا 1900 cc کا طاقتور انجن بھی عبدل کی خواہشات کا ساتھ دے رہا تھا اور گاڑی 70-80 میل فی گھنٹے کی رفتار سے بھاگی جا رہی تھی۔ گاڑی کے شیشے بند تھے اور میدان میں علاقے کا موسم بھی خوشگوار تھا۔ مردان پہنچنے سے پہلے ہی باری برکم جرسی میں گرمی محسوس ہونے لگی۔ مردان میں ہم نے دوپہر کا کھانا کھانے کے لیے تقریباً 40 منٹ کا قیام کیا اور پھر روانہ ہو گئے۔ ایک بار پھر میرے سامنے اپنے وطن کے نظارے تھے۔ یہ زمین، آسمان، یہ فضا، سب میرے لیے اپنائیت کا احساس رکھتے تھے۔ راولپنڈی لے جانے والی سڑک، اس کے دونوں جانب پھیلے ہوئے کھیت، گاؤں اور گاؤں کے کچے مکان، ان میں رہنے والے قصبوں کی گلیاں اور بازار، ہل چلاتے کسانوں سے لے کر کارخانوں کی دھواں اگلتی چمنی تک، ہر منظر میرا دیکھا بھالا تھا اور میری یادداشت میں ایسے محفوظ تھا جیسے البم میں تصویریں لگی ہوتی ہیں۔ میں اس ماحول کا پروردہ تھا اور اس میں شامل تھا۔ اجنبیت کی وہ نامانوس اور نامہرباں فضا جو بھارت اور بنگلہ دیش میں اعصاب کو ایک نامعلوم قوت کے دباؤ میں رکھتی تھی، یہاں محسوس تک نہ ہوتی تھی۔ شام ہوتے ہوتے عبدل نے ہمیں راولپنڈی پہنچا دیا۔ کار پشاور روڈ سے مال پر آ گئی۔ میں پہلے سے طے کر چکا تھا کہ مجھے صدر میں اترنا ہے۔ پلازا کے سامنے میں نے گاڑی موڑنے کے لیے کہا اور اگلا چوراہا پار کرتے ہی عبدل نے میرے اشارے پر گاڑی روک لی۔ وہ 1000 لے کر اور 1000 دعائیں دے کر رخصت ہو گیا۔ اس نے اپنی دانست میں دگنی رقم مانگی تھی، اس امید میں کہ 500 میں سودا ہو جائے گا۔ ممکن ہے واپس جاتے وقت خوشی کے ساتھ اسے افسوس بھی ہو کہ اس نے 1 کی بجائے 2 کیوں نہیں مانگے۔ میں نے صدر کے روشن بازاروں، جگمگاتی دکانوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے عجیب سی سنسنی خیز مسرت کو اپنے رگ و پے میں دوڑتا محسوس کیا۔ مجھے گزرے ہوئے وقت کے بہت سے صبر آزما لمحے یاد آئے جب زندگی کے مقابلے میں ہم موت سے قریب تر تھے۔ سختی حالات کے دور یاد آئے جب ہماری قوت برداشت جواب دینے لگی تھی، اور وہ وقت یاد آیا جب ہم دشمنوں میں محصور تھے۔ میں نے رابعہ سے کہا، تم نے دیکھا رابعہ، ہم لوٹ آئے ہیں۔ تم محسوس کرتی ہو اس خوشی کو جو اپنی زمین پر چلنے سے حاصل ہو رہی ہے؟ دیکھو، یہ سب اپنے لوگ ہیں، سب دوست ہیں، ان میں ایک بھی دشمن نہیں، اور یہاں کتنا سکون ہے، کتنی زندگی ہے۔ رابعہ نے کہا، مجھے تو یہ سب خواب لگتا ہے۔ ایسے خواب بہت دیکھے تھے میں نے کہ تم میرے ساتھ ہو اور ہم اپنی زندگی کی طرف ایک ساتھ بڑھ رہے ہیں۔ میں نے کہا، کل ہم کراچی میں ہوں گے، اکرام شیخ، محسن اور گل کے ساتھ۔ مجھے یقین ہے کہ نادو اور غالب بھی وہیں پہنچ جائیں گے یا ہم سے پہلے پہنچ گئے ہوں گے۔ ہم آج رات کہاں ٹھہریں گے؟ میں نے کسی رئیس ابن رئیس کی شان سے کہا، جہاں بڑے لوگ ٹھہرتے ہیں، لیکن وہاں جانے سے پہلے ہم تھوڑی سی شاپنگ کریں گے، سلور گرل میں چائے پئیں گے۔ ان کی سروس کا جواب نہیں۔ شاپنگ کیا کرنی ہے؟ میں نے کہا، یہ دیکھو سامنے، تم یہاں سے اپنے لیے کچھ کپڑے خرید لو، میں بھی سوٹ دیکھ لیتا ہوں۔ رابعہ مسکرائی۔ رام ناتھ کی روح کو بڑی تکلیف ہوگی۔ میں ہنس پڑا، ہونی تو نہیں چاہیے، اس کی دولت ضرورت مندوں کے کام آ رہی ہے۔ وہ ایک انتہائی حسین رات تھی۔ ہم نے دل کھول کے خریداری کی، لیکن 50,000 بھی خرچ نہ کر سکے۔ رابعہ نے اپنے لیے جدید ترین فیشن کا کوٹ لیا، جرسیاں اور ساڑیاں خریدی۔ میں نے 2 سوٹ لیے اور شرٹس کے ساتھ میچ کرتی ہوئی ٹائیاں۔
جب ہم بیوٹی خار سے برآمد ہوئے تو بالکل بدلے ہوئے لگ رہے تھے۔ میں نے بلو بلیک سوٹ پہن لیا تھا اور بے داغ سفید قمیض پر نیلی دھاریوں والی ٹائی باندھ لی تھی۔ رابعہ نے بھی لیڈیز روم میں جا کے ساری باندھی تھی اور اپنے دیہاتی وضع کے کپڑے بیگ میں ڈال لیے تھے۔ اس کی ساری بھی نیلی تھی، مگر اس پر وہ زرد پھول نہیں تھے جن کی مجھے تلاش تھی۔ میں احساس کی ایک پرانی دل نواز اور سحر آفرین مسرت کا طلبگار تھا، لیکن ایسی ساری تلاش کیے بغیر ملنا محال تھی۔ رابعہ کے حسن کا اولین پر تو میرے تصور میں آج تک محفوظ تھا، جب وہ آسمان کے رنگ کی ساری پہن کے مجھ سے جیل میں ملنے آئی تھی۔ اس کے زرد پھول ستاروں کی طرح روشن تھے اور پہلی ملاقات کا یہ نقش جاویداں تھا۔ رابعہ نے کوٹ بھی پہن لیا۔ اب ہم وہاں گھومنے پھرنے والے بہت سے خوشحال، خوشپوش اور خوش و خرم جوڑوں کی طرح تھے، جو غمِ دوراں اور غمِ جانا سے بے نیاز نظر آتے تھے۔ ابھی تک ہمارے پاؤں میں وہی بد وضع جوتے تھے۔ کچھ دیر بعد ہم نے ان سے بھی نجات حاصل کر لی۔ ہم نے کاسموس شوز سے بہترین جوتے خریدے اور پہن کے دکان سے نکل آئے۔ رابعہ بہت خوش تھی۔ مجھے بڑا ڈر لگ رہا ہے سکندر، کہیں یہ خواب ٹوٹ نہ جائے۔ یہ خواب نہیں، خواب کی تعبیر ہے، میں نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ لوگ ویسے بھی ہمیں میاں بیوی ہی سمجھ رہے ہوں گے، شرط لگا لو، لوگوں کو سمجھنے دو، اس کی نمائش مت کرو۔ ہم 1 گھنٹہ سلور گرل میں بیٹھے رہے۔ مجھے اس ماحول میں ایک نشہ سا تاریخ ہو رہا تھا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ سب کچھ بھول جاؤں اور اس وقت کے اس حصے کو اسی جگہ سیر کر کے خود بھی اس کے ساتھ یہیں ٹھہر جاؤں، نہ پیچھے دیکھوں، نہ آگے جانے کا سوچوں۔ میری حالت صحرا میں پیاسے سفر کرنے والے مسافر جیسی تھی، جو کسی ایئر کنڈیشنڈ کمرے میں پہنچ گیا ہو جہاں سکون، راحت اور ٹھنڈک ہو، اور وہ اس سے باہر نہ نکلنا چاہتا ہو۔ رات کے 9:30 بجے جب بازار بند ہونے لگے، میں ایک سوٹ کیس اٹھائے ہوئے فلیش مین ہوٹل پہنچا تو رابعہ کا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھا، اور ایک ٹاپ کلاس ہوٹل کی حدود میں رابعہ نے میری اس جسارت کو قابل اعتراض بھی نہیں سمجھا تھا۔ اعلیٰ متوسط اور نچلے طبقے کی اخلاقیات کے معیار ان کے ماحول اور سوچ کی عکاسی کرتے ہیں۔ ایک متعصب اور تنگ نظر معاشرے میں عورت کا برقع پہنے بغیر گھر سے نکلنا یا لڑکیوں کا کالج جانا غلط ہے۔ متوسط کے بے پردگی اور عورت کے بازار جانے یا اسکول میں ملازمت کو قبول کرتا ہے، مگر اس کلب میں جانا اور مردوں سے آزادانہ اخلاق غیر اخلاقی سمجھتا ہے۔ اور یوں پاکستان میں علاقہ غیر سے لے کر بڑے شہروں میں خواص کی الٹرا ماڈرن ہاؤسنگ سوسائٹی، تعلیم، تہذیب کے اعتبار سے درجنوں معاشرے ہیں جہاں 17ویں صدی سے لے کر 21ویں صدی تک کی اخلاقی اقدار رائج ہیں۔ فلیش مین ہوٹل ایک پاکستانی شہر میں یورپ کے معیار کا ہوٹل تھا، جہاں غیر ملکی پاکستان کے بڑے لوگ قیام کرتے تھے، جو طرز زندگی اور ذہنیت کے اعتبار سے یورپ کو قبلہ سمجھتے تھے۔ جہاں وہ سب آزادیاں حاصل ہوتی تھیں جو یورپ کے کسی ہوٹل میں ملتی ہیں۔ اچھے ہوٹل پاکستان کے ہر بڑے شہر میں تھے، جو ملکی یا اسلامی قوانین کے دائرے اختیار سے خود کو اتنا ہی باہر سمجھتے تھے جتنے سفارت خانے۔ میں نے فلیش مین کا انتخاب محض اس لیے کیا تھا کہ وہ جگہ محفوظ ترین تھی۔ وہاں سے میں کراچی کی فلائٹ کے لیے ریزرویشن بھی حاصل کر سکتا تھا اور ایئرپورٹ تک کار بھی۔ رات کے وقت مجھے کسی نے نہیں پہچانا، مگر دن میں یوں پھرنے کا رسک نہیں لے سکتا تھا کہ کوئی مجھے پہچان لے اور مجھے پتہ بھی نہ چلے۔ میں نے پورے اعتماد کے ساتھ مسٹر اور مسز اعجاز کے نام سے کمرہ بک کرایا اور اپنا پتہ اسسٹنٹ کمشنر نوشہرہ لکھوا دیا۔ کسی کی جرات نہ ہوئی کہ مجھ سے میرا شناختی کارڈ طلب کر سکے جس سے ثابت ہو کہ میں واقعی اسسٹنٹ کمشنر ہوں۔ پورے پاکستان میں سینکڑوں ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ کمشنر کا لفظ آتا ہے، جن میں انکم ٹیکس کمشنر سے ہائی کمشنر تک سب شامل ہیں۔ کسی دشواری کے بغیر مجھے صبح کی پہلی فلائٹ سے کراچی کے لیے فرسٹ کلاس کی ریزرویشن مل گئی اور ہماری سیٹیں بھی کنفرم ہو گئی۔ ڈنر ہم نے کمرے میں منگوایا، لیکن بہت تھوڑا۔ جلد از جلد کراچی پہنچ کے اپنے بچھڑے ہوئے ساتھیوں سے ملنے کی خواہش نے ہمارے دلوں کو اضطراب میں مبتلا کر دیا تھا اور ہمارے لیے رات کاٹنا مشکل ہو گیا تھا۔ آدھی رات تک ہم انہی کی باتیں کرتے رہے جو ہمارے ساتھ تھے، پھر بچھڑ گئے، عارضی طور پر یا ہمیشہ کے لیے۔ رابعہ پر لاہور سوار ہو گیا تھا۔ وہ اپنی پرانی زندگی کے صبح و شام کے سوا کچھ نہیں مانگتی تھی اور اس کے لیے سب کچھ چھوڑنے پر تیار تھی۔ اسے معلوم تھا کہ لاہور صرف 170 میل کے فاصلے پر ہے، مگر کیا وہاں اسے اپنی پرانی زندگی ملے گی؟ اس سوال کا جواب 7 پردوں کے پیچھے ایک راز سر بستہ تھا۔
صبح جہاز کی پرواز سے 2 گھنٹے پہلے ہماری ہدایات کے مطابق ناشتہ کمرے میں سرو کر دیا گیا۔ کمرے کے کرائے میں ناشتے کے اخراجات شامل تھے، چنانچہ ہمارے بل میں اضافی رقم صرف ڈنر کی شامل کی گئی۔ کرائے کی گاڑی نے ہمیں 1 گھنٹہ قبل ایئرپورٹ پہنچا دیا۔ میں اور رابعہ اب خاموش تھے۔ ہمارے خیالات کی جذباتی کیفیت ایک سی تھی۔ ہم چشم تصور سے اپنے سب دوستوں کو دیکھ رہے تھے جو ہمارے لیے اتنے ہی مضطرب اور بے قرار تھے جتنے کہ ہم۔ جہاز نے پرواز کی تو وقت کا ایک ایک لمحہ ہم پر بھاری ہونے لگا۔ گل اور موسی نے کراچی پہنچنے کے بعد ہم سے رابطہ نہیں کیا تھا، مگر ان کے بارے میں مجھے یقین تھا کہ وہ خیر و عافیت سے کراچی میں اکرام شیخ کے ساتھ ہوں گے، اور شاید اب تک کاجل بھی ان سے مل کے ہمارے بارے میں بتا چکی ہوگی کہ بہت جلد ہم بھی وارد ہو جائیں گے۔ ان سب کو ہر لمحہ ہماری آمد کا انتظار ہوگا۔ جہاز نے کراچی میں لینڈ کیا تو موسم بالکل بدلا ہوا تھا۔ راولپنڈی کی سردی کے مقابلے میں یہاں گرمی تھی۔ مجھے اپنا کوٹ اتار کے ہاتھ پر ڈالنا پڑا اور اس کے ساتھ ہی رابعہ کا کوٹ بھی اٹھانا پڑا۔ گلگت سے سوات تک سردی کی شدت انتہا پر تھی اور ہم نے ایک طویل برفانی راستے پر سفر پیدل بھی کیا تھا۔ راولپنڈی پہنچ کے حالات بدل گئے تھے اور ہم نے ضرورت کے مطابق گرم کپڑے خرید لیے تھے، مگر کراچی کا موسم ہمیشہ کی طرح مہربان اور غریب نواز تھا۔ یہاں گرم کپڑوں کی ضرورت دسمبر جنوری کے چند دنوں تک محدود تھی، جب کوئٹہ کی سرد لہر کراچی کو پنڈی یا لاہور بنا دیتی تھی۔ باہر آتے آتے مجھے پسینہ آ گیا۔ روز روشن میں پہلی بار میں نے لوگوں کا سامنا کیا تھا۔ کسی دوست کے ملنے کا امکان تو نہ ہونے کے برابر تھا، مگر میرے دل کے کسی گوشے میں اس خوف نے جگہ بنا لی تھی کہ مجھے میرے نام اور MRS کے رشتے سے جاننے والے بہت ہیں۔ دیار غیر میں بالکل غیر متوقع طور پر ایسے لوگ مل جاتے تھے، مگر پاکستان پہنچتے ہی کرنل جعفری نے مجھے پہچان لیا تھا اور خبردار کر دیا تھا کہ میں محتاط رہوں۔ ایئرپورٹ کی عمارت سے باہر ٹیکسیاں ایک قطار میں کھڑی ہوئی تھیں۔ ان کے ڈرائیور اپنی باری کے انتظار میں باہر کھڑے ہوئے تھے۔ رابعہ نے کہا، ان میں تو اکرام شیخ نظر نہیں آتا۔ میں نے کہا، اگر تم نے اسے اطلاع کی ہوتی تو وہ تمہاری استقبال کے لیے ضرور موجود ہوتا۔ ان سے پوچھو تو صحیح۔ میں نے آخری ٹیکسی کے ڈرائیور سے بات کی۔ ہم ایک ٹیکسی ڈرائیور اکرام شیخ کے مہمان ہیں۔ کہاں رہتا ہے وہ؟ ٹیکسی ڈرائیور نے حیرانی سے کہا۔ میں نے کہا، یہ تو نہیں معلوم، مگر ٹیکسی کا نمبر معلوم ہے۔ اس نے ذہن پر زور دے کر نمبر یاد کرنے کی کوشش کی اور پھر نفی میں سر ہلایا۔ میں دوسرے ڈرائیوروں سے معلوم کرتا ہوں، آپ ادھر ٹھہرے۔ رابعہ اور میں وہیں کھڑے اس کو ہر ٹیکسی ڈرائیور کے پاس جاتا دیکھتے رہے اور ان کی لا علمی کے اظہار سے مایوس ہوتے رہے۔ وہ سب نفی میں سر ہلاتے اور پھر ہمیں دیکھ کے حیران ہوتے تھے کہ ایسے معزز مہمانوں کا ایک ٹیکسی ڈرائیور سے کیا رشتہ ہو سکتا ہے۔ ہمارے سامنے بہت سی ٹیکسیاں جو قطار میں آگے تھیں مسافروں کو لے کر نکل گئی اور ان کی جگہ پیچھے والی ٹیکسیوں نے لے لی۔ آخرکار ٹیکسی ڈرائیور ناکام لوٹ آیا۔ سر جی، ان میں سے تو کوئی نہیں جانتا۔ ویسے ابھی جو 2-4 گاڑیاں نکل گئی ہیں ان میں ایک اکرام کی تھی۔ میں نے کہا، ان میں کوئی اکرام شیخ نہیں تھا۔ اچھا تم ہماری کچھ مدد کرو، یہ بتاؤ۔ اس نے معذرت آمیز لہجے میں کہا، میں تو جناب سواریوں کے لیے کھڑا ہوں۔ میں نے کہا، میں پوچھ رہا ہوں کہ دن بھر کا کرایہ کیا ہوگا؟ ہمیں اکرام شیخ کو تلاش کرنا ہے، جہاں بھی ٹیکسیاں کھڑی ہوتی ہیں وہاں جا کے۔ اس کا رویہ ایک دم بدل گیا۔ ویسے تو سر جی 300 ہوتے ہیں، مگر آپ اپنے ہی بندے کے مہمان ہو، آپ 200 دے دینا۔ مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی۔ دیکھو، بلا وجہ مجھ پر احسان مت کرو، مجھے معلوم ہے ایک پورے دن کا کرایہ کیا ہوتا ہے۔ میں کوئی ولایت سے نہیں آیا ہوں۔ اچھا جی، جو آپ کی خوشی ہو دے دینا، بے شک کچھ مت دینا، وہ بولا۔ ناراض ہونے کی تو بات ہی نہیں ہے۔ ہم نے 2 گھنٹے میں صدر سے ٹاور تک کے ٹیکسی اسٹینڈ دیکھ لیے۔ نمبر کے حوالے سے 2 ڈرائیوروں نے کہا کہ یہ ٹیکسی تو ہے، مگر ڈرائیور کا نام بادشاہ گل ہے۔ کیماڑی کے ٹیکسی اسٹینڈ پر بادشاہ گل مل گیا۔ اس کی ٹیکسی کا وہی نمبر تھا جو پہلے اکرام شیخ کی ٹیکسی کا تھا۔ خان، یہ کسی اکرام شیخ کا مہمان ہے، ہمارے ٹیکسی ڈرائیور نے اسے بتایا، صبح سے اس کو تلاش کرتا پھرتا ہے۔ میں نے کہا، یہ ٹیکسی پہلے اکرام شیخ چلاتا تھا۔ سر جی، ٹیکسی ہوتی ہے سیٹھ لوگوں کی، ڈرائیور بدلتے رہتے ہیں۔ وہ ٹیکسی ڈرائیور بولا جو ہمیں یہاں تک لایا تھا۔ مجھے معلوم ہے، مگر اکرام شیخ مالک تھا۔ بادشاہ گل نے اقرار میں سر ہلایا۔ تم ٹھیک بولتا ہے،
ابھی 2 دن ہوا ایک عورت اور ایک بچہ بھی ہم سے پوچھا۔ رابعہ نے کہا ہاں وہ کاجل تھی۔ اس نے کہا وہ بھی ایسا ہی پوچھتا تھا سب سے۔ ہم کو ادھر ملا ناظم آباد میں، غریب بہت خوار ہوا۔ میں نے کہا پھر تم اسے کہاں لے گئے؟ تمہیں معلوم ہے اکرام شیخ کہاں ہے؟ اس نے آہستہ سے اقرار میں سر ہلایا اور ایک گہری سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ ایک نامعلوم سی اداسی نے اس کے چہرے کو تاریک کر دیا۔ ہمیں اس کے پاس لے چلو بھائی، رابعہ نے بے قراری سے کہا۔ لے جائے گا بہن، کیوں نہیں لے جائے گا، ابھی بیٹھو گاڑی میں۔ میں نے پہلی ٹیکسی کو 200 روپے دے کر رخصت کیا اور دوسری ٹیکسی میں بیٹھ گیا۔ بادشاہ گل عمر رسیدہ بارش پٹھان تھا۔ اس کا رنگ سرخ و سفید تھا اور داڑھی کے بھی آدھے سے زیادہ بال سفید تھے۔ میں نے کچھ دیر بعد کہا اکرام شیخ خیریت سے تو ہے نا؟ تم نے اسے آخری بار کب دیکھا تھا؟ ابھی تم کو کیا بتائے گا، تم کدھر سے آیا ہے؟ ہم بہت دور سے آئے ہیں، ڈھاکہ سے۔ میں نے کہا بہت عرصے سے اس کی کوئی خبر نہیں ملی تھی۔ رابعہ بولی تم نے بتایا نہیں کہ اس سے کب ملے تھے؟ بادشاہ گل نے ایک آہ بھری۔ بہن ابھی کتنا دن ہو گیا ہم کو یاد نہیں، 1 مہینہ سے اوپر ہو گیا، یہ فروری کا مہینہ ہے۔ میں نے کہا ہاں 22 تاریخ ہے آج۔ بادشاہ گل نے کہا 1 مہینہ اور 19 دن ہو گیا، 3 جنوری کو ہم نے دیکھا تھا اس کو۔ ہم اس کا جنازہ میں گیا۔ ایک لمحے کے لیے میرے حواس یوں ہل گئے جیسے مجھے 11,000 وولٹ کا کرنٹ کا جھٹکا لگا ہو۔ رابعہ نے ایک خوفزدہ پاگل پن کے ساتھ میرا بازو تھام کے اور چلا کے کہا سکندر واپس چلو، ہم تو اکرام شیخ سے ملنے آئے تھے، یہ پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے۔